أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهل. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مل کر دعائیں برج طالب سرکار کے ظہور کے لیے دعا ہو. الہی ازمان بلا والبریال خفاو والکشف الغزاو والبسع الرجاو وزوقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فلست علينا طاعتهم وعرفت لهم بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب منك يا محمد يا ولي اكفياني فإنكما كافيان وانصرني فإنكما ناصران. کیا اپنے مولا مسلم یا مولانا یا صاحب الزمان اللہ أذبكني السلام بحق محمد وآله الطاهرين. السلام أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. السلام. خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی، اور پھر فرمایا ثم قتلوا، اور پھر وہ راہ خدا میں مارے گئے ہیں. علماء مفسرین لکھتے ہیں قتلو کی ایک معنی یہ بھی ہے کہ قتلو بسیف الریاضہ، انہیں ریاضت الہی کی تلوار نے مارا تھا.
انہیں عبادت اور زہد نے مارا تھا. مدینے کا ظاہر ہے گھٹنے سے جوگی روٹی کو توڑ کر نمک کے ساتھ کھا رہا ہے. کسی نے اس زاہد سے پوچھ لیا اے زاہد تیرا ہاتھ وہ ہے جس نے خیبر کو اکھاڑ دیا تھا, آج اسی ہاتھ سے جو کی روٹی گھٹنے سے توڑ کر کھا رہا ہے. اس زاہد نے کیا خوبصورت جواب دیا, کہا ماں قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ ولکن قلعتها بقوت ربانیہ. میں نے خیبر کو جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا, خیبر کو خدائی طاقت سے اکھاڑا تھا. میں نے خیبر کو الہی طاقت سے اکھاڑا تھا. یہ جواب مولا کے ایک جواب میں کئی معنی ہیں. پہلی معنی تو مولا نے یہ سمجھا دیا ہمیں دنیا میں دو قسم کے کام ہوتے ہیں, ایک ذاتی کام ہوتا ہے, ایک سرکاری کام ہوتا ہے, پرسنل کام ہوتا ہے, آفیشل کام ہوتا ہے. جب آپ ذاتی کام کے لیے جاتے ہیں تو ذاتی گاڑی لے کر جاتے ہیں, اگر کمپنی کے کام کے لیے جاتے ہیں تو سرکاری گاڑی لے کر جاتے ہیں, آفیشل گاڑی لے کر جاتے ہیں. علی نے اس جملے میں ہمیں یہ سمجھا دیا جو کی روٹی کھانا میرا ذاتی کام ہے, خیبر اکھاڑنا میرا سرکاری کام. دونوں علی نے بتلایا یہ خیبر تو میں نے خدا کی طاقت سے اکھاڑا تھا. یہاں علی نے کہا میری طاقت نہیں تھی, خدا کی طاقت تھی. قرآن میں خدا نے کہا ہاں علی کے بات کی تعریف کی, وَانْقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. خدا کہہ رہا ہے خیبر کے دشمنوں کے دلوں میں ہم نے خوف ڈالا. علی نے کہا میری طاقت نہیں تھی, خدا کی تھی. خدا نے قرآن میں کہا ہاں یہ ہماری طاقت تھی. اب جملہ کہہ دینے دیجئے علی کی طاقت کیا بنی, طاقت علی, طاقت خدا, قوت علی, قوت خدا, دست علی, دست خدا, چشم علی, چشم خدا, زبان علی, زبان خدا, صورت علی, صورت خدا, سیرت علی, سیرت خدا, جمال علی, جمال خدا, کمال علی, کمال خدا, حسن علی, حسن خدا, نور علی, نور خدا, دستور علی, دستور خدا, قانون علی, قانون خدا, محب علی, محب خدا, محبوب علی, محبوب خدا, دشمن علی, دشمن خدا. اب ہم سے یہ کہنا ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں, مدد علی دب اصل ہے مدد خدا. علی کو جب نصرت بلاتے ہیں مدد کے لیے اصل میں یہ مدد الہی ہے. جو ہم پہ اعتراض کرتا ہے کہ یا علی مدد نہ کہو, ارے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہی سے مدد مانگو اور اللہ ہی کی نصرت کرنے والا ہے. ہم ان سے کہتے ہیں تو چار صفحے قرآن کے آگے پلٹو, اسی قرآن میں تو لکھا ہوا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز سے بھی مدد مانگو, صبر سے بھی مدد مانگو. تو سوال یہ ہے کیا یہ دو آیتیں ٹکرا رہی ہیں؟ نہیں, قرآن میں ٹکرانے والی آیت ہو نہیں سکتی کیونکہ ایک خدا کا کلام ہے. کہ آیت کیا کہہ رہی ہے سمجھنا ہے تو تفسیر اہل بیت سے پوچھو. علی نے فرمایا انا صلاۃ المومن, میں ابو طالب کا بیٹا مومن کی نماز ہوں. علی دین نماز علی ہے, بغیر ولایت نماز کا فائدہ نہیں ہے. علی دین صلاۃ ہے, علی دین نماز ہے. اسی لیے ہم انسیوں سے مدد مانگتے ہیں. ہم در حقیقت دیکھیے عجیب ہے, اگر خدا کی چوڑائی میں علی کو بٹھا دیں یہ شرک ہے کہ ادھر خدا ہے, خدا کو چھوڑ کر ہم علی سے مانگے یہ شرک ہے. مگر لمبائی میں اگر مانے تو یہ توحید ہے کہ خدا ہے, خدا کے بعد نبی ہے, نبی کے بعد علی ہے. ہم علی کو اللہ کے طول میں مانتے ہیں, عرض میں نہیں مانتے, چوڑائی میں نہیں مانتے, لمبائی میں مانتے ہیں. صدیاں گزر گئی, مسلمان لمبائی اور چوڑائی یہ فرق کو سمجھ نہیں پایا. ہم اس انداز سے مانتے ہیں, تبھی تو کہتے ہیں ہری ہو کر میری شاخ تمنا اور ہلتی ہے,
ہری ہو کر میری شاخیں تمنا اور ہلتی ہے، عقیدت کے چمن میں ہر کلی یک لخت کھلتی ہے، ہری ہو کر میری شاخیں تمنا اور ہلتی ہے، عقیدت کے چمن میں ہر کلی یک لخت کھلتی ہے، خدا پر حق ہے صحیح لیکن پریشانی کے عالم میں علی کا نام لینے سے بڑی تسکین ملتی ہے۔ مشکل قرآن مجید سے اگر دلیل لینا ہے تو قرآن سے ہم نے اپنا دین سیکھا ہے، قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں محرم سفر کے ایام میں، یہ اعتراض پھر سے مارکیٹ میں گرم ہو جاتا ہے کہ تم یہ حاجی مدد کیوں کرتے ہو، تم فلاں کام کیوں کرتے ہو۔ آئیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن نے سورہ حدید میں آواز آئی وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، خدا کہہ رہا ہے ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا جس میں شدید لڑائی ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ عجیب ہے، خدا کہہ رہا ہے ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا۔ آپ کا مشاہدہ سائنس ٹیکنالوجی بتاتی ہے لوہا زمین سے نکلتا ہے، لوہا کبھی آسمان سے برستا ہوا کسی نے لوہے کو نہیں دیکھا، لوہے کی بارش نہیں دیکھی کسی نے، مگر قرآن میں خدا کہہ رہا ہے میں نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا۔ مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی غیر مسلمان کوئی عیسائی قرآن پر اعتراض نہ کرے، انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ فیصلہ کیا ٹھیک بات ہے، لوہا دنیا میں زمین سے نکلتا ہے، مگر تاریخ میں ایک ایسا لوہا تھا جو زمین سے نہیں آسمان سے نازل ہوا تھا۔ وہ کون سا لوہا تھا؟ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ چل رہی تھی، مسلمان رسول اللہ کو اکیلے چھوڑ کر بھاگ گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں بھاگ گئے یا کچھ کہتے ہیں تشریف لے گئے، پر کہ بھاگ گئے یا تشریف لے کر گئے۔ ایک تو صاحب کتنے دور چلے گئے، 3 دن کے بعد واپس آئے۔ کسی نے کہا میاں 3 دن کے بعد واپس آئے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگا میرا تو بڑھاپا تھا، گھوڑے کی جوانی تھی، گھوڑا لے کر گیا تھا، میں نہیں گیا تھا۔ یہ لوگ سب چھوڑ کر چلے گئے رسول اللہ کو، مگر علی رسول اللہ کا ٹوٹی ہوئی تلوار سے ایسے طواف کر رہے ہیں جیسے پروانہ شمع کا طواف کیا کرتی ہے، اور علی فرما رہے ہیں یا رسول اللہ ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے، ابو طالب کا بیٹا آپ کو چھوڑ دے والا ہے، یہ گوروں نے جنت چھوڑ دی، علی کے جنگ کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ خدا نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں دیکھو کیسے میرا علی میرے بھائی کی حفاظت کر رہا ہے۔ آسمان سے جبریل نازل ہوئے اور ایک صدا گونجی شاہ مرداؤ شیر یساں قوت پروردگار لا فدا الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ وہ موقع تھا جب رسول اللہ کا دفاع علی نے کیا۔ اب ہمارے اہل تسنن کے بڑے عالم شاہ محدث دہلوی کہتے ہیں اس وقت رسول اللہ نے مولا علی سے جملہ کہا، کیا کہا؟ فارسی شعر کی صورت میں لکھتے ہیں یا علی مرا از این جماعت نگہدار حق نصرت بجا آور، کہ وقت نصرت ہے۔ 3 جملے رسول اللہ نے مولا علی سے کہے، ترجمہ کیا بنا؟ ترجمہ یہ یا علی مجھے ان لوگوں سے بچاؤ، مدد کا حق ادا کرو کہ مدد کا حق ہے۔ رسول اللہ کے 3 جملوں کو ایک کر دیا جائے، وہی تو رسول اللہ نے جملہ کہا تھا جو ہم صبح شام ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ملتے کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا تھا یا علی مدد، پتا چلا یا علی مدد کہنا بدعت نہیں، نبیوں کی سنت ہے، مومنوں کی عادت ہے۔ یہ وہ علی ابن ابی طالب ہے جس سے مدد مانگنا انبیاء کی سنت ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں علی آسمانوں کا سلطان ہے، علی اصل میں کل ایمان ہے، علی انبیاء کا نگہدار ہے، علی سورجوں سے بھری کہکشاں ہے، علی آشنا رموز یقین ہے، علی دنگرے آسمانوں زمین ہے، علی مہتاب جمیل بشر ہے، علی یافتاب جہان سعد ہے، علی ہر ولی کا جلی انتخاب، علی ابن عمران، علی مترا، علی عرض پر ستون سما ہے، علی قامت و فکر کی انتہا
کہا ہے علی سے دریائے کرم بس گیا، علی کے قدم سے کرم بس گیا، علی رب العالمین کا چہرہ نما، علی وارث مسند العطا، علی دل میں اپنی ولا کھول دے، علی مشکلوں کی گرہ کھول دے، علی دست قدرت کا شہکار ہے، علی سارے عالم کا دلدار ہے، علی مصیبت میں امید و آسرا، علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین ہونا، علی کو جشتا ہے مولود بابا ہونا، بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے۔ یہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ اگر ہم اس فرش عذاب میں جمع ہوئے ہیں، ان ہستیوں سے ہمیں فیض لینا ہے۔ کل ہماری گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ اہل بیت فیض دینے کو تیار نہیں، مگر ہم ان سے فیض لیں۔ دیکھیے شریعت میں، دین میں آپ کو کوئی بھی چیز جو بتلائی گئی ہے اس کا ایک فلسفہ ہے، اس کا ایک ریزن ہے، اور رفتہ رفتہ سائنس اس چیز تک پہنچ رہی ہے جو رسول اللہ نے ہمیں بتلائی، جو جعفر صادق نے ہمیں بتلائی، جو مولا علی نے ہمیں بتلائی، جو اہل بیت نے ہمیں بتلائی۔ ان میں سے ایک سائنس کی ریسرچ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 2018 مئی میں یہ تحریر چھپی، 28 مئی 2024۔ اچھا ریسرچ کیا تھا؟ دیکھیے میں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا وہاں تک پہنچ رہی ہے جہاں اہل بیت ہم کو لاج پہ نہیں، مگر کبھی کبھار آپ پہ غفلت ہو جاتی ہے، ہمارا بچپنے سے یہ چیزیں سنتے ہیں، ہمارا امپورٹنس نہیں رہتا، جبکہ یہ چیزیں جو اہل بیت نے بتائی ہے وہ پتھر پر لکیر ہے، اور اسی پر اگر زندگی گزارے ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ اب 2024 زیادہ پرانی پچھلے سال کی تحقیق، یہ کہا the influence of استغفار zero on brain wave activity، کہا کہ تجربہ کیا گیا سائنس کا، یہ جو استغفار لوگ تصویر پڑھتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس کا انسان کے دماغ پر کیا اثر ہے؟ کیا کوئی ویسے ہی مولوی نے کہہ دیا پڑھ لو، مگر کیا اس کا افیکٹ ہے یا نہیں؟ کہا ہے NVC based study on anxiety management، ECG کی مشین لگا دی گئی ہے اور لوگوں کو کہا گیا کہ اب لو تسبیح اور تم استغفار کرو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے استغفار کا تمہارے برین میں۔ کہا to evaluate the impact of استغفار on brain function quantitatively and impartially. This investigation employed ECG to monitor neural activity. ECG لگایا گیا تاکہ نیورل ایکٹیویٹی دیکھا جائے کہ استغفار کا کیا اثر ہوتا ہے انسان کے دماغ پر۔ تو کہا this inquiry result یہ تھا not only augment the corpus of knowledge regarding interplay of spirituality and neurology, but also uses istighfar as a potentially valuable intervention of anxiety management۔ اس دور میں جس میں پریشان ہے ہر انسان کو ٹینشن ہے، ہر انسان ڈپریشن کا شکار ہے، خصوصاً خواتین زیادہ، بندے کے پاس گھر ہے پھر بھی پریشان ہے، بنگلہ ہے پھر بھی پریشان ہے، اولاد ہے پھر بھی پریشان ہے، یہاں تک آپ کے زمانے میں رہنے والا مالدار ترین شخص بھی پریشان ہے۔ یہ نتیجہ میں بعد میں بتاؤں گا کیا نتیجہ تھا۔ اور جیسے کچھ 2-3 مہینے پہلے ٹرمپ ملعون اور اس کے ساتھ دوسرا ملعون جو ہے ایلن مسک، ان کا جھگڑا ہو گیا، ان دونوں خبیثوں کا، تو ٹرمپ نے اسے کہا کہ یہ نشئی ہے، تو اس نے انٹرویو میں کہا کہ بھائی میں نشئی نہیں ہوں، میں ایک دوائی لیتا ہوں اینٹی ڈپریشن، یعنی ڈپریشن کو ختم کرنے والی دوائیاں لیتا ہوں، تو مجھے ڈپریشن کی بیماری تھی۔ اب وہ کون کہہ رہا ہے؟ ٹرمپ، یہ ایلن مسک کہہ رہا ہے۔ ایلن مسک کون ہے؟ دنیا کا مالدار ترین شخص ہے، پورا پاکستان خرید سکتا ہے، اس کے پاس پلین ہے، جہاز ہے، ٹیسلا ہے، پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہے، ایروپلین ہے، ہر چیزیں، مگر اس میں بھی ڈپریشن ہے۔ کیوں؟ اس کی زندگی میں کچھ چیز کم ہے۔ اب یہ ریسرچ جو 2024 کی ریسرچ میں رزلٹ کیا نکلا، جب انسان استغفار کرتا ہے، جب انسان تسبیح پڑھتا ہے استغفار کی، اس کے دل میں نہ صرف اس کو ثواب ملتا ہے اور معنوی ترقی ہوتی ہے، وہ تو ہوتی ہے، مگر اس کے اینگزائٹی لیول کم ہو جاتا ہے، پریشانی کم ہو جاتی ہے، ڈپریشن کم ہو جاتی ہے۔ اب قرآن کی وہ آیت یاد آئی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نہ عزت سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، ہاں تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اگر انسائٹی سے دوری کرنی ہے قرآن کی طرف آؤ، دعا کی طرف آؤ، استغفار آج جو ذکر ہے وہ استغفار۔ اب استغفار کیا ویلیو رکھتا ہے؟ دیکھیے امام حسن مشتبہ کے زمانے میں ایک معاویہ کا دربان تھا،
اس کو بچے نہیں ہوتے تھے. کچھ سالوں کے بعد مسلسل اللہ نے اس کو بیٹے کیے, بچے دیے. معاویہ حیران ہوا کہ تم کو تو بچے نہیں ہوتے تھے. کہا کہ میں ایک دن حسن بن علی سے میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا کریم بادشاہ ایک نسخہ مجھے بھی دے دو, اللہ مجھے اولاد عطا کر دے. تو مولا حسن نے کہا کثرت سے استغفار پڑھا کرو. یہ شخص کہتا ہے میں دن میں کبھی 100 دفعہ, کبھی 700 مرتبہ, 700 کا فگر اس بندے نے کہا, کبھی کبھار 700 مرتبہ استغفار پڑھتا تھا, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھتا تھا, اور یہ رزق ہوا اللہ نے مجھے بڑے بیٹے عطا کیے. تو معاویہ نے پوچھا کیا تم نے حسن بن علی سے پوچھا کہ اس کا ریزن کیا ہے, استغفار میں اتنا اثر ہے؟ آپ نے سنا آج کل سائنس کہہ رہی ہے استغفار اینگزائٹی اور ڈپریشن کو ختم کرے گا. تو جب انسان کے اللہ نعمتیں دے گا خود وہ ڈپریشن ختم ہوئے گا. تو اس نے کہا میں نے پوچھا نہیں, اگلی دفعہ جب میں ملوں گا امام حسن مشتبہ سے میں ضرور پوچھ لوں گا کہ اس استغفار کا اثر کیا تھا. دوسری دفعہ جب امام حسن سے ملتا ہے کہتا ہے مولا آپ کے حصے سے الحمدللہ اللہ نے مجھے کئی بیٹے عطا فرما دی, اولاد بڑی عطا فرمائی, مگر آپ نے ریزن نہیں بتایا کہ اس استغفار کے پیچھے اثر کیا ہے. اس وقت امام حسن مشتبہ جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں واستغفروا, استغفار کرو, یمددکم باموال وبنین, تم استغفار کرو گے خدا تمہیں پیسے اور دولت بھی بہت دے گا اور اولاد کثیر بھی عطا کرے گا. یہ استغفار کا اثر ہے. اور آپ پوچھیں گے میں کیسے استغفار کروں؟ ایک ہدیے کے طور میں آپ کو نماز استغفار دیتا ہوں. نماز استغفار کیا ہے؟ نماز استغفار وہ نماز ہے کہ جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں آقا نصر اللہ شاہ والی امام خمینی کے استاد کے بیٹے, ان کا انتقال 10-15 سال پہلے ہوا تھا. ان کے پیچھے ہم نے بھی نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا, ہمارے ہی محلے میں گم میں وہ نماز پڑھاتے تھے. تو یہ فرماتے ہیں یہ نماز استغفار میں نے جس بندے کو بے اولاد جو تھا, جس کے بعد اولاد نہیں تھا یا اولاد نرینہ نہیں تھے, میں نے جس کو یہ نماز سکھائی اگلے سال وہ گود میں بچہ لے کر آئی, پھر اللہ اس کی ایمان میں اذان پڑھ دیجیے. اور یہ وہ نماز ہے کہ استغفار کی اتنا پاور ہے کہ اگر کاشانی ایک خطیب ہے یہ ایران میں, وہ کہتے ہیں میں ایک دن حرم امام رضا میں گیا, وہاں ایک ہندوستانی عالم دین مجھ سے ملا, مجھے جیسے دیکھا کہا کہ آپ وہی ہے نماز استغفار والے؟ کہا ہماری ایک گلے تھوڑی مشہور ہوئی تھی نماز استغفار کی. کہا میں وہی ہوں. پھر رونے لگا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا قبلہ جب میں نے وہ گلے دیکھی 2 سال یا 1 سال پہلے, میں نے اس پر عمل کیا, اللہ نے مجھے اتنی برکتیں دی ہیں. لکھنؤ میں نے 2 گھر خرید لیے, اب تیسرے گھر کی ڈیل کرنے کے لیے واپس ہندوستان جا رہا ہوں تاکہ اپنا تیسرا گھر لے لوں. اتنی اللہ نے برکتیں دی ہیں. آپ نے تو کہا تھا 1 دفعہ پڑھو, میں نے ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ دن میں اس نماز کو پڑھتا ہوں. ویسے 1 مرتبہ پڑھنا ہے مگر میرے فائدے جو اتنے دیکھے میں نے 5 دفعہ پڑھنا شروع کر دیا. اور میں نے اپنے بچوں سے کہا 5 نماز کے بعد نفلی نماز پڑھو یا نہ پڑھو مگر اس نماز کو ضرور پڑھنا کیونکہ اتنے فائدے ہیں. اب وہ نماز کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ہے. 5 سے 10 منٹ لگنے اس نماز میں. چھوٹے ورژن میں 5 منٹ, بڑے ورژن میں 10 منٹ لگنے ہیں. دن میں انسان آرام سے پڑھ سکتا ہے. اور آغاز بہجت بھی 24 گھنٹے میں ضرور ہے مرتبہ اس نماز کو پڑھتے رہیے. چلو نماز جعفر طیار جانتے ان کے لیے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی کیونکہ جیسے نماز جعفر طیار 4 رکعت ہے, یہ 2 رکعت ہے. اچھا ویسے اسٹائل بالکل نماز جعفر طیار کا ہے. اور وہ لوگ جو نماز جعفر طیار کے طریقہ نہیں جانتے ان کے لیے میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, جب پڑھتی ہوں استغفار کی سنت قربت اللہ اللہ اکبر. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد انا انزلنا, اسی طرح دوسری رکعت میں الحمد کے بعد انا انزلنا, یہ اسٹرکچر. مگر انا انزلنا کو ختم کرنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا ذکر پڑھنا ہے. پھر رکوع میں گئے, رکوع کے ذکر کے بعد پھر سبحان ربی العظیم و بحمدہ کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنا ہے. پھر اٹھے سمع اللہ لمن حمدہ, پھر آپ نے 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنا ہے. پھر سجدے میں گئے, سجدے کے ذکر کے بعد سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, اس کے بعد آپ نے پڑھا 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پھر اٹھے, پھر آپ نے کہا 10 مرتبہ استغفر اللہ. پھر سجدے میں گئے, سجدے کے ذکر کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ. پھر اٹھے, پھر سے 10 مرتبہ استغفر اللہ. یعنی پہلی مرتبہ آپ نے 15 دفعہ پڑھنا ہے, باقی ہر فعل کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے. دونوں رکعت کو ملا کے 150 مرتبہ آپ کا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پورا ہو جائے گا. یہ تھوڑا لمبا ورژن ہے, اس کو اور چھوٹا بھی آپ کر سکتے ہیں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کے بجائے آپ خالی یہ پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کی وہی تاثیر ہے جو اس سے ہے کہ وہ نماز ہے جس سے انسان کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی, آخرت بھی آباد ہو جائے گی. سلام محمد علیہ تو اہل بیت نے ہمیں جو
اسکار اور وہ جو نسخے ادبیت نے ہمیں بتلائے ہیں. چلیے ایک سوال بھی میں کرتا چلا جاؤں. یہ تو چانس سی بات ہے کہ کل ہماری مجلس ہوگی یا نہیں، چاند پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کل ہوئی تو بے شک وہ گفٹ آپ کو ملے گا، کل نہیں ہوئی تو آپ کی نصیب اور آپ کی قسمت، اور ہم چلے جائیں گے. سوال یہ ہے کہ سورہ احزاب آیت نمبر 72، سورہ احزاب آیت نمبر 72، اس میں خدا کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے امانت دی آسمانوں اور زمینوں کو، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. پھر ہم نے امانت دی پہاڑوں کو، انہوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا. اور مگر اس امانت کو انسان نے لیا ہے. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، وہ ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا. یہ کون سی امانت ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 72، جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ انسان نے یہ امانت دی. بے کاغذ پہ جواب دے کر بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بزرگ ہیں، جوان ہیں، لے کر آ سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کتنے افراد اس کا جواب تیار کرتے ہیں، اور ان کے لیے اس حساب سے اب گفٹ بھی ان کو جو ایران سے لے کر آئیں، ان ونرز کو وہ گفٹ ملے گا جو صحیح جواب دیں گے. فشر لگے گا لگن مجلس و صلوات محمد علیکم اہل بیت سے ہمیں فیس دینا ہے. شرط اول کیا ہے؟ شرط اول یہ ہے جب بھی اہل بیت کے دربار میں آؤ 100% یقین کے ساتھ آنا، شک کے ساتھ نہ آنا، پازیٹیوٹی کے ساتھ آنا. کیونکہ آج کل کی ماڈرن سائیکولوجی میں ایک فیلڈ شروع ہوئی 1980 میں، PNI سائیکو نیورو امیونولوجی. یہ تین فیلڈوں کو ملا کے سائیکو انسان کی نفسیات، نیورو اعصابی نظام، امیونولوجی آپ کا دفاعی نظام. اس میں تحقیق کی گئی جو لوگ مثبت سوچتے ہیں، جو لوگ پازیٹو سوچتے ہیں، وہ کم بیمار ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں طلاقیں کم ہوتی ہیں. جو منفی سوچتے ہیں ان کی زندگی میں جھگڑے ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، پرابلم ہوتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، کینسر ہو جاتا ہے، جلدی مر جاتے ہیں. اب فرش عذاب میں آنا ہے یقین کے ساتھ، 100% سرٹنٹی کے ساتھ. اب ہم کیسے پازیٹو سوچیں؟ کیونکہ یہ پازیٹیوٹی پہلے انسان باپ سے پسند ہوتا ہے، پھر بیوی سے پسند ہوتا ہے، پھر ماں سے، پھر ساس سے، پھر سسر سے، پھر عالم دین سے، پھر مجتہد سے، پھر امام زمانہ سے، پھر خدا سے پسند ہو جاتا ہے. اسٹارٹ گھر سے ہوتا ہے. انسان اگر گھر میں بلسن ہے، ایک دن خدا سے بھی بلسن ہوگا، ایک دن مجتہد سے بھی بلسن ہوگا، ایک دن امام زمانہ سے بھی بدگمان ہو جائے گا. یہ بدگمانی وہ صفت ہے کہ اہل بیت نے، قرآن نے فرمایا گناہ کبیرہ میں یہ وہ فعل ہے جس میں کرنا کچھ نہیں ہے. عجیب ہے، بدگمانی گناہ کبیرہ ہے. گمان یعنی کہ سوچنا، یعنی کہ نیگیٹو تھاٹ کو قرآن نے، اسلام نے گناہ کبیرہ کر دیا. تو برا سوچ بھی نہیں سکتے کسی کے بارے میں، بولنا تو دور کی بات، کچھ کرنا تو دور کی بات، برا سوچنا ہی. کیونکہ یہ وہ بدگمانی ہے جو لوگوں میں فتنے کا سبب بنتی ہے، لوگوں میں جھگڑے کا سبب بنتی ہے، فیملیاں اس بدگمانی سے ٹوٹتی ہیں، طلاقیں اس بدگمانی سے آتی ہیں. یہ بدگمانی وہ ہے جیسے آپ گھر میں آپ نے دیکھا آپ کی ساس اور آپ کی بیوی آپس میں کمرے میں بات کر رہی ہے، آپ نے کہا ضرور میرے بارے میں کچھ یہ لوگ برا کہہ رہے ہوں گے. یہ بدگمانی ہے کہ آپ گئے اپنی ماں سے بات کر رہے ہیں، آپ کی بیوی نے دیکھا ضرور یہ میرے بارے میں میری ساس کہہ رہی ہوگی، میرے میاں کی کان بھر رہی ہے کہ یہ کام نہیں کرتی، یہ فلاں نہیں، یہ فلاں نہیں. جبکہ اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا اگر شراب خانے کے دروازے سے کسی کو نکلتے ہوئے دیکھو، یہ نہ کہنا کہ وہ شراب پینے گیا ہے، 70 گمان لے کر آؤ. شاید ٹوائلٹ یوز کرنے گیا ہو، شاید وضو کرنے گیا ہو، شاید کسی کو بتانے گیا ہو بچپن تیری ماں مر گئی ہے، شاید کسی کا جنازہ ہو گیا اور وہ شراب کے نشے میں مست ہے. 70 گمان لے کر آؤ، مگر 70 گمان کے بعد اگر تیرا نفس راضی نہ ہو، نفس سے کہو بدبخت میں تمہیں 70 باتیں بتا رہا ہوں، وہ ایک بات پہ اڑا ہوا ہے، تو ایک بات میں بسا ہوا ہے، میں تمہیں 70 باتیں بتا رہا ہوں. اس لیے فرمایا جب بھی کسی کو کوئی برائی کرتے دیکھو، کوشش کرو 70 گمان لے کر آؤ. اپنی آنکھیں ہٹا دو. لوگ تو پیچھے ہوتے ہیں، کیڑوں کی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں. پھول دیکھیے نا، مکھی ٹوائلٹ پر غلاظت پہ بیٹھتی ہے، اور جو شہد کی مکھی ہے وہ پھولوں میں بیٹھتی ہے. مولا فرماتے ہیں مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، مکھی کی طرح نہیں جو نجاست پہ بیٹھے. مولا فرماتے ہیں المؤمن کالنحل، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے. پھر مولا بتاتے ہیں صفات کیا ہے. شہد کی مکھی اگر کسی ڈالی میں بیٹھی ہے اس کو توڑتی نہیں ہے، اس کا وزن ہی اتنا کم ہوتا ہے. شہد کی مکھی اگر کھاتی ہے تو وہ پھولوں سے کھاتی ہے، اور اگر نکالتی ہے تو وہ شہد نکالتی ہے. مومن کو ہے جو اچھا سنتا ہے اور اچھا بولتا ہے. اچھا ان پٹ اچھا آؤٹ پٹ ہے. شہد کی مکھی کا بھی ان پٹ اچھا ہے، آؤٹ پٹ بھی اچھا ہے. مومن بھی ایسا ہونا چاہیے، پازیٹیوٹی. اچھا سب سے پہلا
نیگیٹو پرسن کون تھا؟ شیطان تھا. شیطان نے کیا کہا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ فَبِعِزَّتِكَ، تو نے میرے اللہ تیری عزت کی قسم تو نے مجھے گمراہ کر دیا. شیطان خدا کو کہہ رہا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا. کیسے؟ کہا اے خدایا تو نے اگر مجھے سجدے کا حکم نہیں دیا ہوتا. اب دیکھیے پازیٹیو، آپ اپنی زندگی میں اگر دیکھنا ہے، میں پازیٹیو انسان ہوں، نیگیٹو آپ اپنی زندگی میں آج دیکھنا ہے. آپ کے لیے ایک فارمولا دے رہا ہوں، ایک پہچاننے کا طریقہ، ایک کرائٹیریا دے رہا ہوں. اگر آپ غلطیوں میں قصور کسی اور پہ ڈالتے ہیں آپ نیگیٹو پرسن ہیں. اگر کہہ رہے ہیں میں قصوروار ہوں، میں جو فرق یہی کا شیطان نے کہا خدا قصوروار ہے، آدم نے کہا خدا یا میں قصوروار. آدم پازیٹیو تھے، عمر میں آدم بہت کم تھے، شیطان عمر میں زیادہ تھا. خدا سے کیا کہا؟ خدایا تیرا قصور ہے، تو اگر مجھے سجدے کا حکم نہ دیتا کل تیرے اربوں خربوں سجدے کرتا. خدا نے کہا تیری مرضی کے مجھے خربوں سجدے نہیں چاہیے، میری مرضی کا بس ایک سجدہ مجھے چاہیے. شیطان تھا نیگیٹو پرسن. قصور کسی اور کو ڈالتا ہے، قصوروار کسی اور کو. مسئلہ یہ ہے جیسے کہتے ہیں اینسٹائن کہیں بینک میں گیا، بیچارے کا بٹوا چوری ہو گیا. اب وہ بیچارے کہہ رہے ہیں ہائے میرا بٹوا میرا بٹوا. اب لوگ جو وہاں بیٹھے تھے آپس میں وہ تجزیے کرنے لگے، جس طرح ہمارے پاس بھی ٹی وی پر تجزیے نگار آتے ہیں نا، نہ دنیا کا فائدہ ان کو سننے کا، نہ آخرت کا فائدہ. ایسا تجزیہ جس کا نہ سر ہے نہ ٹانگ ہے نہ پیر ہے، بس پیسے ہی ٹائم فل کرنا ہوتا ہے ٹی وی کا. اور ہم جیسے سادے لوگ ان کو ریموٹ لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی چھوڑو قرآن پڑھو، کام کی بات کرو، ٹھیک کیا چاہیے انسان کا. تو اس طرح کے جاہل بیچارے انسان کے اطراف کھڑے تھے، ان میں سے گفتگو کرنے لگے. کسی نے کہا قصوروار تو ہے نا یہ بینک کا گارڈ تھا کہ جس نے اس چور کو آنے دیا بینک میں. اب بیچارہ اینسٹائن سن رہا ہے. کسی نے کہا نہیں قصوروار گارڈ نہیں تھا، قصوروار یہ اینسٹائن کا ڈرائیور تھا جس نے اس کی حفاظت نہیں کی. کسی نے کہا نہیں وہ قصوروار نہیں تھا، قصوروار تو یہ بینک کا مینیجر تھا، اس کی مینجمنٹ اتنی خراب ہے کہ بینک میں چوری ہو جاتی ہے. اینسٹائن بیچارہ سن رہا ہے، کہہ رہا ہے سب کہہ رہے ہیں وہ قصوروار ہے وہ قصوروار ہے وہ قصوروار ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا قصوروار اصل چور ہے جس نے چوری کی ہے، تم اس کو قصوروار نہیں کہہ رہے. ہماری زندگی میں مسئلہ پیش آتا ہے، اماں کا قصور ہے، ساس کا قصور ہے، بہو کا قصور ہے، بیٹی کا قصور ہے، دوست کا قصور ہے. کوئی نہیں کہتا تیرے اندر نفس سے امارہ کا قصور ہے. اصل قصوروار تو ہے. تیرے اندر جو نفس بیٹھا ہے، جو گلٹی فیل کرے وہ آدم ہے، جو ایروگنٹ فیل کرے وہ شیطان ہے، جو اپنے ہر چیز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے وہ شیطان ہے، جو اپنی غلطی کو مان کر معافی مانگے وہ آدم ہے. یاد رکھیے اگر ہمارے اندر پازیٹیوٹی آ جائے آپ گناہوں سے بھی ترقی کر سکتے ہیں. آپ کیا بول رہے ہیں؟ گناہ کے طریقے سے ترقی. دیکھیے آپ کو مثال دیں گا اور پھر دلیل میں آپ کو مولا کا جملہ بھی بتاؤں گا. آپ کے گھر میں ایک بہت پرانی نئی چیز ہے جس کی آپ بڑے ویلیو کرتے ہیں اور بڑی اس کی آپ کی نگاہ میں بڑی اس کی قیمت ہے. اس ایک پلیٹ ہے جو آپ کو 7 نسلوں تک پہنچی ہے اور ویلیوبل ہے آپ کے لیے، پرائس لیس ہے. ایک دن آپ کا بیٹا اگر اس کو توڑ دے اور آپ گھر واپس آئیں، دیکھیں آپ کی بیوی کہے کہ بیٹے نے نقصان کر دیا، وہ تمہاری 100 سال پرانی جو یادگار تھی خاندان کو ڈھونڈ گئے. اب آپ دیکھیں گے بیٹے کا ریئیکشن کیا ہے. آپ کا بچہ 8-10 برس کا جو ہے اگر دندناتے ہوئے پھرے، کوئی نہیں پلیٹ میں کھانا تھوڑی کھاتا تھا، کس کام کی پلیٹ 100 سال پرانی ٹوٹی لنگوٹی، آپ اس کو دے ماریں گے کم بخت، نقصان کر کے پھر بدماشی بھی کرتا ہے. مگر وہی بچہ کرتا چیڑی کر کے آئے بابا میرے سے خطا ہو گئی، کسی باپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اس کو سینے سے لگائے گا، اسے چوم لے گا، کوئی نہیں آئندہ ایسے نہ کرنا. ارے بھائی اس بیٹے نے نقصان کیا، اس کیوں چوم رہا ہے؟ چوم اس لیے رہا ہو کیونکہ اس نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے، اس کا دل ٹوٹ گیا ہے. اب معصوم کا جملہ سنیے صحیفہ سجادیہ میں معصوم امام فرماتے ہیں خدا سے، اے مومن خدا سے کہو فاجرنا علی ما اصابنا فیہ من التقصیر. اے خدایا ہم نے جو گناہ کیے ہیں، ہم نے جو تقصیر کی ہے، ہم نے جو کوتاہی کی ہے، اس کا اجر عطا فرما. یہ کیا ممکن ہے کہ انسان کو خدا کوتاہیوں کا اجر فرمائے؟ ہاں اگر کوتاہیوں کے بعد دل ٹوٹا اور خدا کی بارگاہ میں آئے، خدا اس کوتاہیوں کا بھی تمہیں اجر دے گا. دلیل میں قرآن کی آیت إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا أُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اے مومن جب تم توبہ کرنے کے لیے آتے ہو، خدا نہ صرف تمہارے گناہوں کو بخشتا ہے، خدا فرشتے سے کہتا ہے جتنے اس نے گناہ کیے ہیں، اگر 1 کروڑ گناہ کیے ہیں لکھ دو 1 کروڑ نیکیاں کی ہیں اس نے. یہ کب ہوا؟
جب پازیٹیوٹی کے ساتھ اللہ کے پاس آئے تو ہماری زندگی بدل گئی, ہماری پورا ڈائریکشن بدل گیا. زندگی کا فرش عزا پہ آنے کا یہی مقصد ہے کہ 100% لوگ دیکھیے اس لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہم یقین کے ساتھ نہیں آتے. دعاؤں کی قبولیت کا مقصد کیا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اگر ہم مضطر ہو جائیں, دیکھیں کیسے دعا قبول نہیں ہوتی. ہم دعا مانگیں گے خدایا تو بھی دے دے, پھر سوچتے ہاں یوسف بھائی کام کرا دیں گے, ہاں محمود بھائی شاید کام کرا دیں, محمود بھائی یوسف بھائی اور ساتھ میں خدا کو بھی رکھا ہوا ہے. خدا کہتا ہے جاؤ محمود اور یوسف سے ہی مانگ لو. تم مستر نہیں ہو, مستر ہو کے آؤ تو میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا. نادر شاہ ظالم بادشاہ گزرا ہے, اس کا ایک واقعہ ہے کہ کہیں جا رہا تھا فتح کرنے, گئی جنگ کرنے کے لیے. راستے میں اسے صبح کے ٹائم ایک بچہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر بھاگتا ہوا جا رہا ہے. پرانے زمانے میں اور والدین اس زمانے میں کوشش کریں صبح کو اسکول سے پہلے بچے کو اٹھا دیا کریں, بچے کو قرآن پڑھا دیا کریں, تاکہ یہ نہیں ہو جائے بچہ یونیورسٹی کالج ہر جگہ جا رہا ہے مگر قرآن سے دور ہے. تو نادر شاہ نے بچے سے پوچھا بچے کہاں جا رہے ہو؟ میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں. آج کون سی آیت پڑھو گے؟ بچے نے کہا میں پڑھوں گا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, یہ آیت میں پڑھوں گا. نادر شاہ نے کہا اچھا زبردست, آیت وہی نکلی اور میں بھی جنگ کے لیے جا رہا ہوں, آیت نکلی حبیب ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی. تو بڑا خوش ہوا. تو اس نے جیل سے ایک سکہ نکالا سونے کا, بچے سے کہا یہ سکہ لے لو. بچے نے کہا نہیں میں نہیں لے سکتا. کیوں نہیں لے سکتے؟ کہا کہ میں گھر جاؤں گا میری ماں مجھے مارے گی, سونے کا سکہ کہاں سے چوری کر کے آ گیا. کہا تو بچے سے کہا بچے لگ رہا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں, میں پورے ملک کا بادشاہ نادر شاہ ہوں, ماں سے کہہ دینا نادر شاہ نے دیا, نہیں مارے گی. کہا بادشاہ صاحب ماں نہیں مانے گی. کیوں نہیں مانے گی؟ ماں پلٹ کے کہے گی اگر نادر شاہ ہوتا ایک سکہ نہ لیتا پوری سکے کی چھیلی تمہیں دے دیتا. بچہ تھا مگر ہوشیار تھا, جانتا تھا بادشاہ سے کیسے بات کی جاتی ہے. ہم دنیا کے بادشاہ سے نہیں بات کرتے, بادشاہوں کے بادشاہ سے بات کرتے ہیں. اے مومن کبھی خدا سے کم نہ مانگنا. اگر معصوم نے سکھایا, معصوم نے ہماری دماغ کو بڑا کیا, ہماری فکر کو بڑا کیا. معصوم نے کہا اگر تیری ماں یا تیرا باپ بیمار ہو یا نہ کہنا خدایا میرے والدین کو شفا دے دے, بلکہ کہنا اللہم اشفِ کل مریض, خدایا سارے مریضوں کو شفا دے دے. میں صرف اپنے لیے کیوں مانگ لوں, سب کے لیے مانگ لوں. اگر تیرے پاس لباس نہیں ہے نہ کہنا خدا ایک کرتا مجھے دے دے, کہنا اللہم اکس کل عریان, ہر بے لباس کو لباس عطا فرما دے. اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہے نہ کہنا خدایا 2 لاکھ روپے مجھے دے دے, بلکہ کہنا اللہم اغنی کل فقیر, ہر فقیر کو غنی بنا دے. یہ وہی مانگ سکتا ہے جس میں 100% پازیٹیوٹی ہو, 100% یقین کے ساتھ اہل بیت سے جو مانگنے آیا ہے وہ اس انداز سے مانگ سکتا ہے. اگر ہم بھی چاہتے ہیں فرش عزا پہ اہل بیت سے کچھ مانگنے, اس کا درس یہی ہے. دیکھیے کبھی کبھار بس ایک واقعہ اور مجلس کو اپنے مرحلے کی طرف لے کر چلے جاتا ہوں کہ کبھی کبھار ہماری زندگی میں جو مومنوں میں انجمنوں میں کیا جھگڑے ہوتے ہیں اس کا سبب یہی نیگیٹو تھنکنگ ہوتا ہے. ایک شخص شیخ ہادی نامی مشہد میں رہتا تھا, بڑی اس نے قوم کی 20 سال, جیسے کافی علماء ایسے ہوتے ہیں جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی جو پوری زندگی ایک کمیونٹی پر لگا دیتے ہیں اور کمیونٹی کا کام ہے اس عالم دین کی خدمت کرنا. تو یہ شخص اس نے 20 سال اس کمیونٹی پر خدمت کی, بڑی محنت کی. شیخ ہادی نا رات کو 2 بجے فون کرتے تھے, کتنا ہماری ملاق کا گگڑا یہ جا کے سلو کراتے تھے. ان کی بچیاں جوان ہوتی تھیں, ان کی شادیاں رشتے انٹروڈیوس کرتے تھے, لڑکوں کے لیے لڑکیاں انٹروڈیوس کرتے تھے, شادیاں رشتے طلاق سے بچانا, نکاح میت ہر چیز آتے ہوئی بڑی. ایک دن اس کمیونٹی کا ایک بندہ تھا, اس علاقے کا مسجد میں ریگولر مسجدی جو صف اول ہوتا تھا, وہ یہ واقعہ بتاتا. کہنے لگا ہے کہ میں نیچے ہمارے بیسمنٹ میں وضو خانہ تھا, میں وضو کر رہا تھا, میں نے ہمارے مولانا کو ٹوائلٹ سے نکلتا دیکھا اور میں نے سوچا ٹوائلٹ سے نکلیں گے وضو کریں گے, مگر انہوں نے وضو نہیں کیا, ہاتھ ہو کے چلے گئے. میں نے کہا یہ کیسے مولانا ہے, ابھی تھوڑی دیر میں نماز ظہر اثر کا ٹائم ہے. میں نے جاسوسی کی جو اسلام نے منع کیا ہے, پیچھے گیا, میں نے کہا شاید اوپر گئی لوٹا کوئی پانی ہوگا, نہیں انہوں نے کہیں وضو نہیں ہے, سیدھا گئے ہمارا سر پہ آواز آنے پر میں رات میں اللہ اکبر, لوگوں نے پیچھے نماز پڑھی. میں نے کہا یہ کون سا مولوی ہے جو بنا وضو آج تو پکڑا گیا 20 سال کے بعد, لگ رہا ہے 20 سال بھی اس نے ہماری نمازیں بگاڑی ہیں. میں نے دوسرا بندہ جو ادھر سیٹ پہ کھڑا وضو کر رہا تھا وہ بندے ادھر, میں نے کہا تو نے دیکھا؟ ہاں. کہا میں اوپر سے گیا ہوں, مولانا ابھی نماز پڑھا ہے, جا کے دیکھو. وضو بغیر ہم 3 بندے ہو گئے,
3 بندوں نے 30 بندوں کو بتایا, 30 بندوں نے 300 بندوں کو بتا دیا, 300 بندوں نے 3000, پورے معاشرے میں سوسائٹی میں پھیل گئی. 20 سال سے پتہ نہیں یہ مسلمان ہے ہندو ہے, اسرائیل کا جاسوس آیا ہوا ہے ایران جاسوسی کرنے کے لیے. جیسے ایک جھوٹی خبر کچھ ٹائم پہلے پھیلی تھی نا کہ ایک عالم دین کی اے آئی سے تصویر بنا دی تھی, اور اکثر بیچارے مومنی سمجھ رہے تھے سچی خبر ہے کہ بیچارے کسی اے آئی سے بنائی ہوئی تصویر تھی کہ پکڑا گیا ایک عالم دین قوم میں جو اسرائیل کا 20 سال سے جاسوس تھا, جبکہ اس خبر کی نثر تھی نمبر تھی. یہ افسوس مومنی سب فارورڈ کیے جا رہے, بڑے بڑے گروپوں میں بھیجے جا. بھائی ذرا تصدیق تو کرو خبر بھیجنے سے پہلے, جھوٹی تہمتیں کیوں لگا رہے ہو؟ پورا یہ اسرائیل کا بنایا ہوا پروجیکٹ. تو اب انہوں نے کہا یہ کون ہے ہماری نمازیں خراب کر رہا ہے. اتنی بات پھیلی تو اس کے 3 بچے اس سے ناراض ہو کر چلے گئے, بیوی اپنے میکے چلی گئی, اور 2 مہینے ہی لگے کہ مولانا غائب ہو گیا, ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. یہ مومن کہتا ہے میں نے احساس کامیابی کیا, میں نے قوم کی بڑی خدمت کی ہے. ایک غلط بندہ 20 سال سے ہمارا امام جماعت بنا ہوا تھا, اس کو میں نے نکال دیا, بڑا فخر کر رہا ہوں. اسی سال میں حج پہ چلا گیا. حج پہ جب گیا تو حج پہ اکثر لوگوں کو کھانسی نزلہ زکام بہت ہوتا ہے. مجھے بھی کھانسی نزلہ زکام ہو گیا. میں سوچا کہ کوئی ہاسپٹل جاتا ہوں. کعبۃ اللہ بیت الحرام مسجد الحرام کے نزدیک ایک ہاسپٹل تھا, مستشفی. ہاسپٹل میں گیا, ڈاکٹر سے میں نے کہا یہ میری حالت ہے. ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے جاؤ لیٹ جاؤ, سوئی لگاتے ہیں. میں نے کہا بازو میں کہا نہیں یہ سوئی بڑی ہے, میں پیچھے سوئی ہم لگائی ہے, بازو میں نہیں لگی. میں لیٹ گیا, اس سے مجھے سوئی لگائی تاکہ خون کا خطرہ نہ نکلے. سوئی لگانے کے بعد اس نے میرے بیک سائڈ کے چھوٹا سا الاسٹک پلاسٹر لگا دیا تاکہ خون میرے کپڑے پر نہ لگ جائے. اب میں جانے لگا مسجد الحرام. میں نے سوچا جاؤں یہ الاسٹک پلاسٹر نکال دوں اور جس کا حصہ دھو لوں, خون کا اگر قطرہ بھی ہو تو مسجد الحرام میں نہ لے کر جاؤں. گیا اندر واش روم میں الاسٹک پلاسٹر میگا پین میں, اور وہاں میں جس کو دھو لیا اور باہر نکلا. ہاتھ دھو کے جب نکلنے لگا سارے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے کہ یہ بندہ وضو کیوں نہیں کر رہا. میرے ذہن میں تھا مجھے تو وضو ٹوٹا ہی نہیں ہے, میں تو ٹوائلٹ کرنے تھوڑی گیا تھا, میں تو الاسٹک پلاسٹر پھینکنے کے لیے گیا تھا. مگر اچانک مجھے خیال آیا کیا میں نے شیخ حاجی سے یہ بات تو نہیں پوچھی تھی کہ میں نے اسے پوچھا نہیں کہ پھر آپ وضو کیوں نہیں کر رہے. اب میرا دماغ پھٹنے لگا, حج پہ فوکس ہی نہیں کر پا رہا, سوچتا چلا جا رہا ہوں شیخ حاجی میری آخروں کا کیا بنے گا, قیامت کے دن وہ پکڑ کے مجھے کیا کہے گا, تو نے میری پوری 20 سال کا کیریئر تباہ کر دیا, تو نے میری فیملی کو مجھ سے جدا کروا دیا, تو نے میری بے عزتی کر دی. اب میں جیس سے مشرق پہنچا ایئرپورٹ سے سیدھا اپنے دوستوں سے کہا کہ شیخ حاجی کا اب تو تم تو لیڈر تھے, تمہیں نکالنے والے, ہمیں کیا پتا. کہا کہ اس کو کوئی دوست جان پہچان, تو اس کے 20 بچے بھی چلے گئے. اس کا ایک دوست کا دکان ہے حرم امام رضا کے نزدیک, جاؤ اس سے بات کر لو. کہا میں اس کے دوست کے پاس گیا, میں نے اس سے پوچھا شیخ حاجی کہاں ہے. کہا چند مہینے پہلے میرے پاس آیا تھا, بڑا رو رہا تھا کہ میں نے اس قوم کی 20 سال خدمت کی ہے, کسی نے مجھ سے یہ آگے ہی نہیں پوچھا کہ آپ نے وضو کیا یا نہیں کیا ہے. مجھے بخار تھا, میں نے سوئی لگائی تھی, میں تو الاسٹک پلاسٹر خریدنے کے لیے واش روم کے لیے گیا تھا, اور یہ نیگیٹو تھاٹ کی وجہ سے انہوں نے میری پوری زندگی کو تباہ کر دیا. اب میں زندگی آخری زندگی کے چند سال جو ہیں نجف میں مولا علی کی بارگاہ میں گزاروں گا. یا علی آپ کا طالب علم ہوں, آپ کے دین کا پرچار کرنے والا ہوں, آپ کے لوگوں نے ایسے ستایا ہے. یہ شخص کہتا ہے جب بھی میں نجف اور کربلا جاتا تھا, نجف کی گلیوں میں لوگوں سے ملتا تھا, منتیں کرتا تھا, بھائی مجھے بتا دو شیخ حاجی کہاں ہے, مگر مجھے نہیں ملے. جب بھی کوئی سائل جاتا تھا اسے ایکسٹرا پیسے دیتا تھا کہ گلیوں میں جا کے شیخ حاجی سے میری طرف سے معافی مانگ لو, قیامت کے دن وہ مجھے روکے گا کہ میں نے اس کی زندگی تباہ کی. اب یہ جملہ امام خمینی کا سمجھ میں آیا کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے کیا گہرا جملہ فرمایا. امام خمینی فرماتے ہیں دین کو دشمن نے, بیرونی خارجی باہر والے دشمن نے دین کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا بے وقوف دوستوں نے ہی کو نقصان پہنچایا. یہ وہ بے وقوف دوست تھا, سمجھ رہا تھا جی کا کام کر رہا ہے مگر دین کو نقصان پہنچا رہا تھا. اسٹارٹ کہاں سے ہوا؟ نیگیٹو تھنکنگ سے, منفی سوچ سے. کوشش کریں ہماری زندگی میں مثبت سوچ آ جائے. کیسے آئے مولا سے توسل کریں, مولا ہم گنہگار ہیں, آپ نے ملک کی تقدیر کو بدل دیا تھا, ہمیں بھی معاف کر دیں. وزاداروں آنسو اور گریے سے بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. یہ والحسین عجیب ایریا ہے, عجیب سیاست ہے. جب مجلس شروع ہوتی ہے نا, ایک بیوی جنت البقیع سے نکلتی ہے, کہاں جاتی ہے وہ بیوی؟ جاتی ہے شام میں زینب کے روز. زینب تجھے تازیہ میں مارے گئے. عزاداروں
آج دعا کرو ان ایام میں میری بیوی زینب کا روزہ ویران پڑا ہوا ہے، کوئی ظاہر نہیں جا رہا، دعا کرو یہ روزہ پھر سے آباد ہو جائے، اللہ اور سب کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ بیوی جاتی ہے، زینب اٹھو مجلس شروع ہو گئی ہے، پھر یہ دونوں بیویاں سنو کہ کہاں آتی ہیں، زندان شام میں جہاں سکینہ سو رہی ہو۔ یہ وہ بچی ہے جو بابا بابا کر کے زندان میں مر گئی، کہتی ہے سکینہ اٹھو مجلس شروع ہو گئی ہے، چلو مجلس پہ آ جاؤ۔ اب یہ تینوں بیویاں مجلس میں آتی ہیں، میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا اے میری ماؤں بہنوں ادب سے بیٹھنا، برابر میں زینب و فاطمہ ہو گئے، احترام سے بیٹھنا۔ اب مجلس شروع ہو جاتی ہے، اب آپ طرف طرف کے جب گریا کرتے ہیں کہ یہی جب آواز بلند ہوتی ہے، بیوی سکینہ پختی کا بازو ہلا کے کہتی ہے پختی اماں یہ کون ہے جو ایسے بابا پہ رو رہے ہیں؟ اب سننا آزاداروں کی زینب کیا فرماتی ہیں، بیٹی یہ تیرے بابا کے آزادار ہیں۔ اگلا ڈروانے والا جملہ بیوی سکینہ کا، پھوپھی اماں کے کربلا میں کہاں سے جب میرا پاپا علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ السلام علیکم یا ابن اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید المسیح، السلام علیکم یا ابن فاطمہ سیدۃ نساء العالمین۔ ہزاروں سینے پہ ہاتھ رکھ کے بے کفن حسین کو سلام کرو۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں جب عصر عاشور میری آنکھ کھلی میں نے پاپا کو زخموں میں چور چور پایا، اس وقت میرے پاپا نے پانی کی شکایت نہیں کی، زخموں کا قلع نہیں کیا۔ سنو گے کتنے خوش نصیب بیٹے ہو۔ اس وقت میرے بابا نے کہا بلغ شیعتی منی السلام، سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام دینا۔ اسی سلام کو 14 صدی بعد ہم جواب دینے آئے مل کے، السلام علیکم حسین، اونچی آواز سے، وعلی علی ابن وعلی اولاد ازادار راوی کہتا ہے میں زندان شام کے قریب سے گزر رہا تھا، میں نے ایک قیدی کو دیکھا جس کے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی، رسی کا دوسرا سرا ایک 5 برس کے بچے کی گردن میں تھا۔ جب قیدی کمر سیدھی کرنا چاہتا تھا یا باپے کی آواز آتی تھی بابا میرا گلا ماتم بھی کرنی، روتے نہیں جاؤ، اس غریب امام پہ ہونا۔
اس سے بڑا دکھ ہوا عزادار جب آسمائے امام زمانہ کے ظہور کی دعا نہ بھولنا اللہ جانے میرا اکیلا امام رو رہا دو جملے مولا امام زمانہ سے کہوں مولا آپ کہاں میں نجف میں یا کربلا میں یا چچا عباس کے روزے پہ سنا گیا یا ٹوٹی ہوئی خبریں سہرا پہ سر کے رو آباد مدینہ میرا جب میں چل بکرے مولا ایک نظر کرم اس مجلس میں کر دیجیے یہ راوی کہتا ہے مجھے بڑا دکھ ہوا اپنے گھر جاتا ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے تو ہر چاند کی پہلی کو کچھ صدقے کا کھانا غریبوں کو دیتی ہے مجھے وہ کھانا دے دے میں قیدیوں کو کھلا دوں علی کی بیٹی اور صدقے کا مومنہ کہتی ہے پہلے تو کھانا کھا لے پھر ان قیدیوں کو کھلا دے گا یہ شخص کہتا ہے نہیں میں نے زندان میں جو منظر دیکھا ہے اس سے کھانا نہیں کھایا جائے گا سننا ہے منظر تو ماتم کرنا اس منظر پہ کہتا ہے میں نے زندان میں ایک 4 برس کی بچی دیکھ لی لگتا ہے اس کا کوئی چچا مارا گیا کبھی کہہ دیا چچا قسم لے اب پانی نہیں مانگوں گے بس ایک مرتبہ کہ میرے منہ پہ نشان دیکھ لے یہ مومنہ کہتی ہے اگر ایسی بات ہے تو میں بھی کھانا نہیں کھاتی یہ کھانا لے کر سلطان میں بی بی زینب کے سامنے کھانا رکھتی ہے کہتی ہے خیری بی بی خود بھی کھانا کھا لے اپنے بچوں کو بھی کھانا کھلا دے بی بی زینب پوچھتی ہے کیسا کھانا مومنہ کہتی ہے یہ صدقے کا کھانا بی بی زینب بلند گیا کام صدقے کا کھانا نہیں کھانے مومنہ نے کہا بی بی نہ گھبرا یہ کسی معمولی انسان کا صدقہ نہیں ہے یہ تو میرے مولا حسین کا صدقہ ہے اجرکم اللہ اونچی آواز سے رونا جیسے معصوم نے کہا معصوم سے جب کسی نے معصوم نے کسی سے کہا تو نے میرے جد پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا کہا مولا تو مال بھیگا ہوا ہے معصوم نے کہا میں یہ کہا رونے کا حق ادا نہیں کیا کہا مولا بتا دے کیسے آپ کے جد پہ رو فرمایا ایس کرو یا کرو جس سے پوری ماں جوان کی لاش پہ آئے بہر کر کے روتی ہو تمہارے آنسو رومال فاطمہ کی زینت عزادارو جیسے حسین کا نام آیا جیسے آپ کی چیخیں نکل آئی زندان کے کونوں میں بیٹھے ہوئے بچوں نے بھی کہا ہائے مظلوم حسین ہائے غریب حسین مومنہ آپ بھی نہ سمجھی بی بی زینب نے پوچھا تو حسین کا صدقہ کیوں دیتی ہے کہتی ہے بی بی ایک زمانہ تھا ہمارے آبا علی کی حکومت کا کوفے میں میرے ماں باپ کوفے میں رہتے تھے مگر اللہ نے میرے ماں باپ کو 10 بیٹے دیے تھے مگر بیٹی نہیں دی تھی میری ماں چاہتی ہے بی بی زینب کے
خواب اے ماری سے چادر تطہیر بی بی تو دعا کر اللہ مجھے بیٹی عطا کر بی بی زینب نے دعا کی میں پیدا ہوئی اب آزاد ہو یہ مومنہ کھانا لانے والی بی بی زینب کے کاندھے پہ ہاتھ رکھیں گے لیے خیری بی بی میں زینب کی دعا کا اثر ہوں جیسے آپ سن بھی رہے رو بھی رہے میری مرشد زانی سن بھی رہی رو بھی رہی کہاں بی بی میں پیدا تو ہو گئی پر اکثر بیمار رہتی تھی میری ماں مجھ سے مجھے پھر بی بی زینب کے پاس نہیں گئی آزادی آپ کی دعاؤں سے بچی پیدا تو ہو گئی مگر اکثر بیمار رہتی ہے اس موقع پر میری ماں کو بی بی زینب نے کہا ہر چاند کی پہلی بار میرے حسین کا صدقہ دیا کرو میری ماں وہ صدقہ دے دیا رہی تھی اب ماں مر گئی اب میں وہ صدقہ دے دی سنو گے بی بی زینب نے کیا کہا کان کھانا لانے والی تیرا شکریہ صدقہ دینا چھوڑ دے وہ صدقے کے موسم گزر گئے مومنہ جلال میں آ کے کہتی ہے پہلی بی بی تجھے کھانا نہیں کھانا تو نہیں کھا مگر حسین کو بتلوار تو نہ دے اللہ میرے حسین کو اکبر کے ساتھ سلامت رکھے اللہ میرے حسین کو عباس کے ساتھ آباد رکھے جیسے عباس کا نام آیا سکینہ روتی روتی کھڑی ہو گئی کہاں ہے میرے چچا عباس مومنہ گھبرا گئی اے بی بی یہ بچی کون ہے جو عباس کو چچا کہہ رہی ہے بی بی زینب نے کہا یہ عباس کی بھتیجی حسین کی بیٹی ہے مومنہ نے سکینہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا یہ بچی جس کے دانت پھٹے ہوئے ہیں جس کے منہ پہ چوک کا نشان جس کا کرتا چلا ہوا ہے اب مومنہ نے جملہ کہا اگر یہ سکینہ ہے اے میری بیوی تجھے تیرے رب کی قسم طوفان اب زینب کیا کرے میں وہی ہوں جس کی دعاؤں سے تو پیدا ہوئی سر جھکا کے کہا انا زینب بنت علی میں وہی زینب مومنہ نے کہا اگر تو زینب ہے تیرا حسین کہا وہ نوگنے سے بے سوار دوش نبی